اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ دلوں کے شہر کربلائے معلیٰ آپ کی آواز کو پہنچانے کے لیے آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی تقریباً آخری تواریخ ہے اور انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا امیر المومنین ابی ابن طالب، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابا حضل ابا حاجی عباس علمدار، ناد علی مظہر العجائب تجون لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا حاجات کو برآورد فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کو سلام کیجیے، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سقائے سکینہ، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے سید السردار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں میرے مولا گزارش ہے، التماس ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، میرے مولا حسین آپ کو مولا عباس کا واسطہ ہے، جناب زہرا آپ کو مولا عباس کا واسطہ ہے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے میرے سید کو سلامتی عطا کریں، صحت دے، زندگی دے، رزق کی کثیر عطا کریں، قلبی ذہنی سکون عطا کریں، اپنی ذات کے سوا انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، دنیا کے ہر غم سے ان کو نجات عطا کریں، میرے مولا ان کو شفا عطا کریں، ان کو طولانی عمر عطا کریں، میرے مولا میری زندگی میرے سید کو عطا کریں اور صحت والی زندگی دیں۔ اے میرے وقت کے امام یوسف زہرا بقیت اللہ، اے مولا امام زمانہ، اے بی بی فاطمہ الزہرا، مولا عباس کے صدقے سے میرے تمام امور میں آسانی پیدا کریں، میری بی بی، میری آقا زادی، میری تمام امور کو پایا تکمیل تک پہنچائیں اور میرے وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائیں اور ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ الہی امین، سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو سلام کر سکتے اگر کوئی دعا کرنا چاہے، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور جو بھی شرعی حاجات ہے حاجات کو مولا برآورد فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ تمام مومنین، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یوم شہر ذی الحجہ جو کہ آخری مہینہ ہے ماہ اسلامی کا، اس کا جو ہے تقریباً انتہا پر ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور محرم الحرام جو عزاداری کا مہینہ ہے اور سفر الاحزان، ان دو مہینوں میں اور ان کے جو ہے ابتدائی ایام خود مباحلہ کا دن ہے اس سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرف محبان اہل البیت علیہم السلام کے سیاہ چادر ہر جگہ پر اس کا اڑنا شروع ہو جائے گا، اور امت اسلامیہ بالخصوص عزاداران حضرت امام مظلوم سیاہ پوش ہو جائیں گے
اور انسان در حقیقت اس میں کافی ساری چیلنجز کا ایک انسان کو مقابلہ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ بظاہر قوتوں کے ساتھ انسان کو لڑنا ہوتا ہے، جس میں سے یہ فرقہ ضالہ ہے، ان کے جو بلا وجہ مومنین کو تکلیف دیتے ہیں، اور ایک لڑائی خود اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ مولا ہم سب کو کامیاب فرمائے، اور ہمیں ان دونوں جنگوں میں جو کہ ظاہر اور باطن کی جنگ ہے محرم الحرام میں، مولا ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور مخصوصاً اس فرقہ ضالہ کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر قابل ہدایت ہے اللہ ہدایت کرے۔ اس میں سے بعض جو ہے قابل ہدایت یقیناً نہیں ہے، نسل بنی امیہ میں سے ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے اور ان کے شروں کو انہی کے گردن پہ واپس پلٹا دے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے سب مومنین کو اللہ حفاظت میں رکھے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری آزاداریاں اپنے وقت کے امام کے سامنے ہیں، اور یہی آزاداری ہے کہ جس سے شیعہ قوم آج مضبوط ہے، وگرنہ طول تاریخ میں آج کل تو صرف زبان کے حد تک اور کچھ ہی لوگ ہوں گے جو، وگرنہ تاریخ میں انہوں نے جو کیا، بہرحال شیعہ کی جو قوت ہے وہ آزاداری حضرت امام مظلوم ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مومنین جو ہے وہ آزاداری سید شہداء علیہ السلام کو عشق اور شوق سے مناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس امیر المومنین، السلام علیکم مولا حسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا، مولا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے، شہزاد علی اکبر کے صدقے میں مولا کے نظر کرم کرے اور آپ کی نظر کرم کرتا صلی اللہ محمد وآلہ۔ الہی امین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اس عنوان سے جو ہے یہ کہ خود آزاداری جو ہے وہ شیعہ قوم کی طاقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام کیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ السلام علیکم یا حمید المؤمنین، السلام علیکم یا فضل العباس، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم یا زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا ام کلثوم سلام اللہ علیہ، السلام علیکم پریشانیاں دور ہے، مولا جو پریشانی دور میری زندگی سے یا جلیے بس کری دی ہر پریشانی دور مصیبت تیرا اچھی جواب دے، میرا گھر بہت پسند ہے، میرا مولا شری حجات جلد جلد کربلا مولا میں الہی امین، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اس عنوان سے کہ جہاں سارے مومنین بہرحال آمادگی کر چکے ہیں ماہ محرم الحرام کے لیے، اور ہم سب کی شرعی طور پر بھی یہ وظیفہ ہے کہ بہرحال تمام مومنین کی عزت افزائی کے لیے اور تمام مومنین کی حفاظت کے لیے دعا کریں،
اور انشاءاللہ العزیز تاکہ مومنین جو ہے وہ اس آزمائش میں جو در حقیقت ہے اس میں کامیاب ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم. السلام علیکم یا رسول اللہ سید. السلام علیکم یا علی بن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم مولا سند المجتبی. السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم اولاد الحسین. السلام علیکم اصحاب الحسین. السلام علیکم ابو الغازی غازی ابو الفضل عباس. السلام علیکم سیدہ زینب قرہ سلام اللہ علیہ. السلام علیکم امام باقر. السلام علیکم امام جعفر صادق علیہ السلام. السلام علیکم مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام. السلام علیکم غریب الغربہ مولا رضا علیہ السلام. السلام علیکم امام تقی علیہ السلام. السلام علیکم امام نقی علیہ السلام. السلام علیکم امام حسن عسکری علیہ السلام. السلام علیکم صاحب الزمان مجور زمان. السلام علیکم خطیط الکبریٰ صلی. السلام علیکم اہل بیت نبوت و رسالت و رحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل. برادران برادر، یہ ہمارے جتنے بھی اسلام کے یہ مولا کے رحم سے سلام پیش کر. ان کے علاوہ جتنے موجود عزیز قریب جتنے بھی اسلانی گناہ میں چلے گئے آل محمد کے صدقے میں سب کو مغفرت فرمائے. محمد آل محمد کے صدقے جو بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو کامل شفا. بے روزگار ہے جو بے روزگار ہے جو رزق میں نہیں ہے روزی رزق میں ان کو برکت دے دے اس کے صدقے ہمارے روزی رزق میں موقع دے دے. بیمار کربلا کے صدقے جو بیمار ہیں ان کے صدقے ان کو کامل شفا عطا مل جائے. ان کے صدقے ہمیں کامل شفا عطا مل جائے. ہر بندے کی جتنی بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں آل محمد کے صدقے میں سب کی دور کرو. شہزاد علی اکبر کی واسطہ ہے مولا حسین علیہ السلام. یہ جتنی باتیں ہیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. محمد آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہ گار الفاظ کو ہم گناہ گار توبہ طاب کرتے ہیں. محمد آل محمد کے صدقے میں یہ مولا حسین علیہ السلام یا باب الواشین شاہ غازی ابو الفضل عباس کے حرم پاک میں روز مبارک کو یہ دعائیں نماز دعائیں جتنی بھی ہے ہمارے محدود مقبول فرمائے آل محمد کے صدقے میں. الہی آمین. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو بھی شرعی حاجات ہے حاجات کو مولا برآمدہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلامت رہیے، مولا کے ضامان میں رہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. مولا عباس مولا امام سکین کی مثال تمار کی پرسا پیش کر رہا ہوں. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو مالک خالق ہے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے پن تن پاک کا 14 معصوم 12 اماموں کا واسطہ ہے. ہمارے وارث امام زمانہ جلد ظہور فرما. محرم کی چاند سے پہلے ہمارے مال کا وارث کا ظہور فرما. مولا بیمار سجاد کربلا کا واسطہ ہے. مولا جو مومن بیمار تکلیف دور فرما. مولا جو بے روزگار ہے مولا سکی امام سب کے بے روزگار روزگار عطا فرما. مولا سار باپ کے خالی جھولی کا واسطہ ہے. باب الحوائج مولا خالی جھولے کا واسطہ ہے. مولا جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما. مولا ہمارے آگانے گاؤں کی تکلیف دور فرما. مولا ہمارے داروگا فیملی بہت مشکل پریشانی میں گزر رہی ہے. مولا عباس پندر سائے میں رکھنا. مولا آقا مولا عباس مولا سکیم آقا خاتون انسان بی زنکم کی چوا اسے اور غم میں نہ رلانا. مولا گیبانہ مدد فرما. مولا امام مدد فرما. مولا سکی امام حسین
تجھے مولا کا مولا کی جوانی کا واسطہ ہے، میں بے اولاد ہوں مولا، مجھے نرینہ اولاد عطا فرما مولا، مجھے علی دے دے، مسلم حسین دے دے مولا، مسلم عباس دے دے، مسلم مہدی دے دے مولا، مجھے بیٹی کو اولاد عطا فرما، سان بھی معصوم سکینہ کے عزادات غلام سکینہ بالی سکینہ مجھے دے دے مولا، میں بے روزگار مولا سکینہ سے بہتر دور فرما، آقا سان خاتون فاطمہ زہرا میں مولا عباس مشکل کشا کا واسطہ ہے، تکلیف دور فرما، میرے راستوں میں ذکر پاٹ سے دور فرما، مجھے روزگار عطا فرما، میرے بھائیوں سے بھی دور فرما، میرے عزیز اقارب جو پریشان مشکل میں بھی دور فرما مولا، سگرہ کا بڑا گناہ معاف فرما مولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین کے صدقے دعا مانگ رہا ہوں، سجاد کے صدقے شفا مانگ رہا ہوں، کون سا در زہرا سے نہیں ہوتا، شبیر کا درد مانگ رہا ہوں، جعفر کاظم رضا نکی آقا زور امام زمن مولا، جو شاہ کے عزادار محتاج نہ ہو، جو بیمار ہو پاوے شفا جو ہو گیا صدا دور اسلام کمر گو وجہ کا مشکل شاہی کر، ہر کے مولا کی حاجت روائی کر، مولا فل کروں دے تو میں در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں، مولا عباس باب الحواج تیری در پہ ہاتھ پھیلائے، مولا عباس مشکل کشا، مولا آقا پاج بھائی کی پریشان دور کرنے والے میں تقریباً دور فرما، مجھے غیبانہ مدر فرض کے برکت ڈال مولا، میں بہت مشکل پریشان ہوں دور فرما مولا، میرے عزیز اقارب جو بیمار ہے پریشان تکلیف میں مموندار ہے تقریباً دور فرما، آقا سان خاتون جنت فاطمہ زہرا مولا عباس میں کس کے جو نام رکھا چولے سی اس کے صدقے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا، مجھے جھولی آباد کر مولا، میں بے اولاد ہوں مولا، سگرہ پریشان دور فرما، اپنے کرم فضل سے جھولی آباد کر، مولا آقا مشکل کشا کا سان خاتون جنت فاطمہ زہرا مولا آقا میں مولا کا سخی امام سن آقا سان بی زینب کا واسطہ ہے، مولا عباس میں دعاؤں میں مانگا جو نام رکھا آقا سان اس راستے میں مولا مجھے جھولی آباد کر، میں تقریباً دور فرما مولا، میں رزق زندہ ڈال مولا، ہمارا وارث کا زور سبائی بنا اس راستے پہ تیری توفیق عطا فرما مولا، میرے مومن مرے تکلیف پریشان تک دور فرما مولا، اللہ کی آمین الہی آمین۔ سلامت رہیے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ دو بہن بچے سے بچے دو بہن کو، اور فائدہ و سارا کو، علیلہ کو، پانسہ کو، اور سارا کو بیٹا دے دیں، فائدہ کو بھی بیٹا دے دیں، علیلہ کو بیٹی دے دیں، اور کسا کو بیٹی دے دیں، تینی کو بیٹا دے دیں، اور فائدہ کو بھی بیٹا دے دیں، ابو کو بیٹا دے دیں، اور سب گاؤں جائیں، اور میں یہ مہر پہ آئے کربلا، یہ مہر پہ آنا ہی چاہ رہی، مہر پہ آپ کو ملنا ہے انشاءاللہ، یہ مہر پہ شکر اللہ انشاءاللہ۔ سلامت رہے مولا، آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مومنین اس وقت جو ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنے ہیں، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ السلام میں سب کو سہیم قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن مرتضیٰ، السلام علیکم یا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا لوگ محمد کا یہ میں نے السلام علیکم، السلام علیکم السلام علیکم سلطان آپ کو بہت مولا یا بی بی معصوم سنوں، یا بی بی رقیہ، یا بی مولا آپ کو السلام علیکم السلام علیکم یا یا مولا فضل عباس الانبار الانبار، آپ سے التجا پروردگار کے بیمار ہیں، صحت کے ساتھ انہیں کھڑا کر دے،
تمام تکلیفیں ان کے ناز شفا کر اور جو گودیوں میں بچے لیے ہیں جن کی خیر آفیت سے پیدا ہو مولا بے بچے بے علم اٹھنے والے وظیفے اور مولا ماں کو ہدایت اور آپ خواب سے جائے پھر ماں کو بے عطا کر دے غازی عباس علم کو دے اور مولا اپنے اولاد تک دے اور جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے بہترین دے منائل دعا کی مریم کے قرت کے بہترین بردے مولا ولیہ علی کی زندگی صحت اور بیت البر سے فاطمہ کو اور میرے بھائی بھتیجے بھانجے سب جیتے رہے بھائی میری بہنیں جیتی رہیں سرت سمینہ شہبہ اور بال سرت ہوں میرے بچے بغیر ہیں علی مقتدار بھی خام دے رہے ہیں مولا کو باپ وسیم کو پاور کو ہنسی ویدر کو زندگی صحت دے اور تنزیلہ بطور کو میری سارا تیاری مولا صحت کے ساتھ میری بچی کو لوٹانا شفا دینا مولا میری بچی کو جس کے حالت روزگار جو روز کے لیے بھائی اس کے لیے بہترین سبب کرتے ہیں مولا غیب سے آپ سے وائد روزگار جو بھی آپ کی ذات کے لیے رستہ ہے مولا پھر کی زیادہ کروا میرے حسین پہ درد کروا جو آپ کے در تک آ سکیں ہم کو فکس رہے سلامت سب کے لیے دو کی کام الہی آمین. سلامت رہے آپ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآورد فرمائے انشاءاللہ بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. جی بسم اللہ فرمائیں. مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ. السلام علیکم یا حسین وعلی آل اولاد الحسین وعلی آل صحاب الحسین وعلی آل بنت حسین. یا مولا آپ پہ سلام, آپ کی سارے فیملی پہ سلام, آپ کے ماں باپ پہ سلام, میری طرف سے میرے بچوں کی طرف سے آپ کا سلام. مولا ہمیں بھی کربلا بلا لے مولا, ہمیں بھی کربلا نصیب کر دے مولا, ہمارے نصیب میں کر دے مولا, جو پریشانی وہ دور کر دے مولا, بیماریاں وہ دور کر دے مولا. مولا جو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, دل بے سکون ہوتا ہے مولا, اسے سکون میں عطا کر دے مولا, بیماریوں سے دور کر دے مولا. ایک بار کربلا بلا لے مولا, ہمارا وسیلہ بنا لے مولا. یا مولا یا مولا. الہی آمین الہی آمین. مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ بھائی بہت شکریہ. سلامت رہیے آپ. مولا سلامت رکھے. تمام مومنین اس وقت جو زیارت کے عنوان سے بہرحال مولا سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امین المومنین, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکم یا مولا یا قمر بنی ہاشم, السلام علیکم یا سکائے سکینہ علیہ السلام, السلام علیکم یا پردہ الزام السلام اللہ علیہ, السلام علیکم یا باب حسین یا وفادار حسین یا سالار حسین یا علمدار حسین یا کاشف ہوکر یا نجل حسین, ایک شکر بحق یا فکر حسین, اس کے بنا کے علیہ السلام کے بچوں کا پیشہ پور ابراہیم بن مسلم بن کے الاسلام و محمد بن مسلم بن کے الاسلام کو پورسا اطلاع مسلم علیہ السلام کو پورسا قبول کرنا والا اور ان کے صدقے میں عطا کر دو. یا مسلم بن کے الاسلام کو اطلاع مسلم کے چلو پورسا والا حسین کے پاس اور زبان میں چلاؤ تعالیٰ فاٹی شریف پر سے قبول کر لو. اللہم کل ولی کلوچے تنگا لحسن سلوات تعالیٰ ہولا بائی کی آگے چاہتے ہو تو کلو جاتے موٹی آگے تو بتائی دے مناصرہ گلی جانے
حضرت اس کی مدد تو انہوں نے مطلب کیا تو لایا اپنے بیٹے کو لا ابلانے مسلم نے کیل کا واسطہ عزت کی جینے کی قوت عطا فرمائے سے ختم کر دو خوف سے دے دو ہر خوف سے آزاد کرو ہر شکنجوں سے آزاد کر دو ڈر ختم کر دو ہر ذہنی دلی روحانی نفسانی جسمانی بیماریوں کو ختم کر دو ہر برینے سے باطل کر دو ہر کیا شراب کو باطل کر دو اور خوبصورت زندگی خوش آبادی پر قائم کرو اور ہمیشہ ہمارے حوصلوں کو بلند رکھو جنہیں قوت عطا فرما دو مولا۔ الہی آمین، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے سب مومنین کے لیے۔ بہرحال اس عنوان سے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام، دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ دو چیزیں عظیم اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ عزاداری اور زیارت دونوں شعائر الہیہ ہے، خدا کے شاعر ہے دونوں، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام کریں۔ سب کے میرے مولا جان، السلام علیکم یا ابو عبداللہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام۔ ہمارا بہت بے چین سلام قبول کرے مولا، اور ہمیں بھی اپنے دربار میں حاضری کا شرف بخش دے میرے مولا جان۔ تمام جتنے بھی بیمار ہیں، بیماروں کو شفا دے، ان کے صدقے مجھے شفا عطا کرے مولا۔ میں چل کے 40 پہ مشی کروں آپ کے دربار میں پہنچوں میرے مولا۔ میری اس تڑپ کو آپ جانتے ہیں نا مولا جان۔ میرے بچوں کو کامیاب کریں، ان کے اعلیٰ نصیب کرے، تمام مومنوں کے بچوں سمیت دنیا میں جہاں بھی مومن مسلمان پریشان ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، جنگ کی حالت میں، ان کی مدد فرمائے مولا۔ امام زمانہ کا ضرور جلد از جلد فرما دے میرے مولا۔ اس تمام ٹیم کو بہت زیادہ ترقی اور سرخروئی عطا کریں اپنے حضور میں میرے مولا۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ سلامت رہے آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مومنین جو اس وقت دعا فرما رہے ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دو بہت ہی گران قدر شاعر ہمارے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ اعزائے سید شہداء ہے، اور ایک جو ہے وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ زیارت اول جو ایام شروع ہونے والے ہیں یہ اعزاء کے ایام ہیں یقیناً، اور پھر جو ہے وہ زیارت کے ایام مخصوصی 40 کی ہے۔ تو اس عنوان سے جو ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک شخص گئے اور امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جی روایت کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں پہلے۔ جی تو امام نے فرمایا کہ سجدے کے حالت میں تھے امام، تو امام نے فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے 2 فائدے ہیں۔ یہ جو ہے قلب نازنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو شاد کر دیتا ہے، اور دشمنان اہل البیت علیہ السلام کو غم اور غیظ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک روایت جو ہے اس عنوان سے زیارت سید شہداء علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے وہاں دعا کروائیں
جی مشکل ہر پریشانی ہماری مولا جی ڈال دے. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو حل فرمائے، اور آپ کو جو ہے علم اور آپ کی جو ہے ایمان اور رزق میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. تمام بیماریوں کو رفع اور دفع فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلامت رہیے. تو یہ روایت جو زیارت کے عنوان سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم یا ابا الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم فضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم امام زمانہ حضرت اللہ تعالیٰ پر جو خداوند علی محمد کے صدقے سے مولا السلام کو اپنی بارگاہ قبول عطا فرمائی. علی محمد کے صدقے سے جہاں جہاں مومن مومنات پریشان ہو، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اس کے سفید میں ہماری بھی پریشانی دور فرما. رزق روزی میں برکت نازل فرما. معرفت مولا حسین نصیب و علی محمد کے صدقے سے جارت نصیب اور بین پروردگار عالم علی محمد کے صدقے سے رزق روزی میں برکت نازل فرما، اضافہ فرما. علی محمد کے صدقے سے دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما، اور میری والدہ کو صحت و کامل عطا فرما. پروردگار عالم وقت کے امام کے ظہور میں تعریف عطا فرما، امام کی جانب بشر عطا فرما. جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس میں ترقی عطا فرما. حسین الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. امام حالت سجدہ میں گویا کہ اس طویل حدیث میں یہ فرمایا کہ زیارت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام دشمنان اہل البیت علیہ السلام کو غم اور غیظ میں ڈال دیتا ہے، اور اہل البیت علیہ السلام یقیناً قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اگر فرحان اور خوش ہے تو یقیناً تمام اہل البیت اور محبین اہل البیت علیہ السلام کے قلوب بھی فرحان ہوں گے، اس میں شک نہیں ہے. اور دوسری طرف دشمنان اہل البیت کو غم اور غیظ میں ڈالنا، اور دوسری چیز جو ہے وہ قلب رسول اللہ کی سبب فرح بننا زیارت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام. ایک چیز اور اس عنوان سے جو سب سے پہلا زائر ہے، انہوں نے جو احادیث رسول اللہ سے سنے تھے یقیناً اس پر عمل پیرا تھے، جابر بن عبداللہ انصاری. اور عزاداری سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے حتیٰ اختصاصات ہے، یعنی خود روز شہادت رسول اللہ، روز شہادت امیر المومنین، اور روز شہادت حضرت زہرا مرضیہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام، روز جو ہے مناسبت موجود ہے علیہ السلام تمام معصومین کے. لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ بعض چیزوں کو سنت نہیں قرار دیا گیا. فرمایا کہ روز عاشورہ جو ہے وہ کالہیئۃ اصحاب المصائب، اصحاب مصائب کی طرح ہو جاؤ. اور اصحاب مصائب یقیناً اگر فقہی کتابوں میں ملاحظہ فرمایا جائے اور مخصوصاً کتاب شریف عروہ میں، تو وہاں پر جو ہے اصحاب مصائب جو ہے وہ ان کے لیے کچھ چیزیں مستحب ہے. مثلا جوتا اپنے پیر میں نہ رکھنا، ردا جو ہے اپنے کندھوں پہ نہ رکھنا، یہ جو ہے یہ مستحبات ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں ہیں، یعنی ردا کے بغیر اور حذاء کے بغیر، یعنی انسان جو ہے وہ اس پوزیشن میں رہے کہ اندازہ ہو کہ یہ غم کا شکار ہو چکا ہے. اگر یہ کوئی شخص جو ہے وہ اصحاب مصائب ہے، سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی طریقے سے فرمایا کہ اصحاب مصائب کی طرح ہو جاؤ. یعنی دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی شہادتوں کی تاریخیں
مشخص ہے، لیکن اس طریقے سے جو اختصاص دیتے ہیں سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو بارہا جو ہے علماء کرام نے بہرحال اس طرف اشارہ فرمایا، تو یہ وہ مقامات عالیہ ہے سید شہداء کے کہ ہم لوگوں کے ابتدائی ایام میں کچھ اس طریقے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہت ہی یہ چیزیں چونکہ ضروری اس قدر ہے کہ ہر سال بہرحال علماء اور واعظین بیان کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی باجی بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیہ السلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا قمر ابن ہاشم یا سبقہ سکینہ علیہ السلام، مولا ابو الفضل العباس آپ پر بے پناہ درود و سلام، کریم کربلا کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، عرض کربلا، ہوائے کربلا، فضائے کربلا پر بے پناہ درود و سلام۔ سب سے پہلی دعا اللہم اجل ولیک الفارق، مولا آ جائیے مولا آ جائیے، اے پروردگار مولا غازی عباس کے صدقے سے، مولا حسین کے صدقے سے، ان کی عظیم قربانیوں کے صدقے سے وہاں کے ظلم میں تعجیل فرما، ہمارے مولا جلد آ جائیں اور آ کے اپنے جد کے قاتلوں سے بدلا لیں۔ آج بھی جناب سیدہ کو انتظار ہے، ان کی قبر بے سایہ ہے، نہ چراغاں ہے، نہ روشنی ہے، نہ فاتحہ، جلد امام آئیں اور آ کے روزے تعمیر فرمائیں، جناب سیدہ سے کیا ہوا وعدہ ان کا پورا ہو اور ان کا انتظار بھی ختم ہو اور آ کے جناب موسم کے قاتلوں سے بدلا لیں۔ اللہم عاجل ولیک الفارج، الہی آمین فرمان۔ اور سب سے پہلے دعا عباس حضرت کے لیے، میرے مولا آپ نے معجزاً ان کی مشکلات کو آسان کر دیں، میری بیٹی فاطمہ کی ساری پریشانیاں دور کر دیں اور معجزاً مدد کیجیے۔ جو ان کی پریشانیاں ہیں میرے مولا وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے ہیں، بس آپ کو پتہ ہے، اللہ کے بعد آپ ہماری شہرت کے قریب ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور ان کو بہت ترقیاں اور کامیابیاں عطا کریں اور ان کی زندگی سے تندرستی سلامتی کے آفزہ ملیں۔ میری بیٹی فاطمہ کو بہت خوشیاں عطا کریں، آپ کے گھر میں بہت خوشیاں آ رہی ہیں، پہلے بھی آئی ہیں، اب پھر آنے والی ہیں خوشیاں، ان خوشیوں کا صدقہ میری بیٹی کو بیٹے عطا کریں اور بہت سکون عطا کریں، اور میری بیٹی فاطمہ کو عباس کو اپنا گھر عطا کریں اور ان کے بھائیوں کو بھی بیٹے عطا کریں اور ساتھ میں ان کو بھی اپنا اپنا گھر عطا کریں۔ میری امی جان کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے، تہنیت کے لیے، میرے لیے مولا ہم لوگ بیمار ہیں، معجزاً ہمیں شفا کاملہ عطا کریں، اور ہم کبھی کربلا نہیں ہے مولا، ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم آج بھی انتظار کر رہے ہیں، آج بھی ہم راہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے مولا کی طرف سے کب اجازت ملے اور ہم بابا روایت کی نظر کرم اور آ کے جاگیر وفا کی زیارت کریں، جاگیر علی اکبر کی زیارت کریں اور آ کے جناب زینب کی چادر کا پرسہ دیں، مولا حسین کا پرسہ دیں۔ معجزاً ہم نے بلا لیں، آپ ہی نے نام لکھنے ہیں، آپ نے ہی چننا ہے، آپ نے ہی زواروں کا انتخاب کرنا ہے مولا، ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارا بھی انتخاب کر لیں، بہت گنہگار، ہمیں معاف کر دیں اور ہمارا بھی انتخاب کر لیں، ہم بھی سب نے آ کے فخر کریں کہ مولا غازی عباس باب الوائز نے ہمیں اجازت دی، انہوں نے ہمیں ہمارا انتخاب کیا اور ہم بھی زوار ہیں، اور معجزاً مدد کیجیے، میرا رزق روزی سب کچھ آپ نے چھوڑ دیں، آپ نے ہی مجھے سب کو رزق عطا کرنا، میں کبھی کسی کے در پہ نہ جاؤں، کبھی کسی سے سوال نہ کروں، نہ ہی کبھی کسی کے ہاتھ پھیلاؤں، ہمیشہ آپ کے در پہ سوال ہے، آپ کے ہاتھ پھیلاؤں گی، آپ کے آگے دامن پھیلاؤں گی اور آپ سے ہی سب کچھ مانگوں گی انشاءاللہ، آپ نے ہی عطا کرنا ہے اور آپ عطا کرتے ہیں، آپ سے جو بھی مانگے آپ نے عطا کیا، میری بیٹی بھی آپ پہ مان کرتی ہے، میں بھی آپ پہ مان کرتی ہوں، مولا ہمارا مان نہ ٹوٹے، آپ اپنی زینب کا واسطہ، ان کی چادر کا واسطہ، میری بیوی کے مان ٹوٹنے کا واسطہ، جناب سکینہ کا واسطہ، ہمارا مان نہ ٹوٹے، ہم آپ پہ مان کرتے ہیں، آپ ہمارا مان رکھ لیجیے اور معجزاً ہمیں اپنے در پہ بھی بلائیے، ہماری پریشانیاں بھی دور کر دیں اور عباس کو اور فاطمہ کو بہت سکون چین عطا کر دیں، ان کی زندگی پر سکون کر دیں، میری بیٹی کو صحت تندرستی عطا کریں، عباس کو بھی صحت تندرستی عطا کریں، تہنیت کو بھی، اور معجزاً مدد کیجیے ہماری، معجزاً مدد۔ میرے بھائی آپ نے مولا غازی عباس کے روزے پہ ہماری طرف سے سلام بھی عرض کرنا ہے، ساری حاجات آپ نے پیش کرنی ہے، آپ میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کی بھی ساری حاجات پوری فرمائے، سلامت رہیے، بہت شکریہ، سلامت رہیے، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ جن بچوں کے لیے دعا کی ہے ہماری بہن نے، مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور میں اس آرائش کے ساتھ کہ خود ایام اعزائے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ان ایام میں قدیم الزمان سے حسب استطاعت عزاداری کا سلسلہ جاری رہا ماہ محرم الحرام میں، اور حتیٰ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو
मुस्तबशिर और खुशी की हालत में नहीं देखा। जब माह मुहर्रम का चांद देखा जाता था और शुरुआत जब होती थी तो हत्ता यहाँ तक के 10 तक, यानी ये पूरा जो अशरा है, और ये फरमाते थे कि ये दिन जो है वो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहादत के दिन है। और हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस जो शबीब से नकल है, और उसमें भी अंदाज़ा ये है कि यह आयाम जो है वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के गम के आयाम रहे और सुन्नत का सिलसिला जारी रहा। अलबत्ता इस फ़र्क के साथ कि ज़ाहिर है कि आजकल के इस दौर में अगर एक बेवकूफ़ उठ के ये कह दे कि उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी, और ऐसा नहीं था और वैसा नहीं था, तो ये तो बेवकूफ़ाना किस्म के सवालात है जो करते हैं। तो हम भी ये कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में भी लोग जो है वो हज पर जो है वो खच्चरों और घोड़ों और ऊंटों पर सवार होते थे। तो आजकल आप लोग क्यों जहाज़ों में जा रहे हैं? वही तरीका करो जो भाई उस ज़माने में जो तरीका हुआ था पुराने ज़माने में। तो ये वो बेवकूफ़ाना किस्म के सवालात है। हकीकत यह है कि मकसद को देखा जाता है कि मकसद क्या है। उस ज़माने में जितना हो सकता था आज़ादारी का सिलसिला हुआ, और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आज़ादारी का सिलसिला हुआ, बल्कि उससे पहले भी गिरिया आहबोका गम यह सिलसिला बहरहाल रहा। लेकिन यह है कि ख़ुद रस्मन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने आज़ादारी का रस्मन आगाज़ कर दिया, और हत्ता दीगर अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये सिलसिला चला। और आज भी मोमिनीन बहरहाल इस शायर में जिस तरीके से आज़ादारी करते हैं, हर इलाके में अपने एतबार से आज़ादारी होती है। असल मकसद मुहिम है। ये चीज़ें मुहिम नहीं है कि हर चीज़ को हम जाके रिवायात में ढूंढना शुरू कर दें। बहुत सारे फ़िक़ी मसाइल रिवायात में नहीं मिलते, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो रिवायात में नहीं मिलते। तो रिवायात में जो है वो कुल्ली तौर पे एक चीज़ होती है। रिवायात ये नहीं है कि हर चीज़ और नुक्ते को वहाँ पर बयान किया गया हो। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब के तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। इंशाअल्लाह आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। वक्त इंतहा है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।